بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ذمہ بہنیں لگ گئیں، باپ کمزور ہو گیا یا باپ انتقال کر گیا، جس کے ذمہ بہنوں کی ڈیوٹی لگ گئی، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس نے 3 بہنوں کی اچھی پرورش کی، اچھا آداب سکھایا اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، یا 2 بہنیں اس کے ذمہ لگیں، ان کو آداب سکھائے، یہ ابو داؤد شریف ہے، ابن ماجہ ہے، اور ان کو رخصت کر دیا عزت کے ساتھ۔ پھر ایک مقام پر فرمایا، چلو ایک بہن ہی اس کے ذمہ لگی تھی، اس نے آداب سکھائے، عزت سے رخصت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملے گا؟ فرمایا، باقی نیکیوں والوں کو ثواب ملے گا، جو بہنوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، اس طرح میرے ساتھ جڑ کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جناب ام ہانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سگی ہمشیرہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہیں تحفے دیا کرتے، ان سے محبت فرماتے، ان کے بچوں کے ساتھ پیار کرتے۔ فرمایا، علی رضی اللہ کی بہن نہیں، یہ میری بھی بہن ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن جناب شیمہ جب ان کے قافلے کے خلاف مسلمان لڑے، انہوں نے جنگ کی اور وہ قید ہو کر آئیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی، جا کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ میں تمہاری بہن ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں بی بی کا پرانا دوپٹہ دیکھتا، اس کی کیفیات دیکھتا اور پھر اس کے جملے دیکھتا، مجھے سمجھ نہ آتی تو میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کوئی شیمہ نام کی بی بی ہے؟ تو کہتے ہیں، ابھی میں نے جملے پورے ادا نہیں کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ممبر پر ہی رہ گئی، اور پھر جناب شیمہ کو گھر لے گئے، اور پھر فرمایا، عائشہ رضی اللہ کو بلاؤ، فاطمہ رضی اللہ کو بلاؤ، سودا اور حفصہ رضی اللہ کو بلاؤ، ان سب سے کہو، آؤ دیکھو میری بہن میرے گھر میں آئی ہے۔ یہ رشتوں کا احساس، یہ رشتوں کی کیفیات، یہ درد، یہ سوز، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعین کر کے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا کر کے دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیروں تحفے دیے اور ایسی آفر کی جس کے لیے امت تڑپتی ہے، ترستی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیمہ اگر تو پسند کرے تو تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں، جہاں 70,000 فرشتے روز سلامی دینے آتے ہیں، یہاں تیری پکی رہائش نہ کر دوں؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند کا گھر میرے بچوں کا گھر، جہاں میں بیائی گئی، جن کے حقوق آپ نے بیان فرمائے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیروں تفیق دے کر رخصت کیا۔ تو بھائی بہن کی ایک حدیث ہے، مشاکات شریف میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے۔ اس پہ شارحین نے بڑا کچھ لکھا ہے۔ وہ علم دین حاصل کیا کرتے تھے یا جہاد میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا ایک بھائی تھا، وہ تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا۔ ایک دن آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے سمجھائیے کوئی کام بھی کرے، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ڈیوٹی ساری میں کرتا ہوں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، خاموش ہو جا، ہو سکتا ہے کہ رب کریم جو تجھے رزق دے رہا ہے وہ بھی اس کی برکت سے ہی عطا فرما رہا ہے، اس کے نصیب کا اللہ تجھے دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے توسل سے، پتہ نہیں اللہ کس کی وجہ سے دے رہا ہے، کس کے حصے کا تیرے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ جب کسی شخص کو کچھ دینے جایا کرتے تھے تو فرماتے تھے، بھائی یہ نصیب تیرا تھا، اللہ نے میرے گھر بھیج کے میری یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں تجھ تک پہنچا دوں، میں نہیں لے کر آیا، نصیب تیرا ہی تھا، میرے ذمہ لگا تھا کہ میں بھیج دوں۔ یاد رکھیے گا، اگر کچھ جگہوں پر ہم کو حقوق ادا کرنا پڑتے ہیں، کسی مالدار بھائی کو کسی غریب کا خیال رکھنا پڑ ہی جاتا ہے، تو مہربانی کرے وہ خیال کریں۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، جس سے ہم اپنی زندگی اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔